سفارتکاری یا کشیدگی، فیصلہ امریکہ کی کورٹ میں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے تہران میں غیر ملکی سفیروں کو مذاکرات سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا کہ تہران نے جنگ مستقل ختم کرنے کے لیے نئی تجاویز پاکستان کے حوالے کر دیں۔ ایران سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے لیکن ملکی دفاع کے لیے جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ تہران نئی تجاویز میں ناکہ بندی کے فوری خاتمے سے دستبردار ہوگا۔ ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادہ۔ تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجیں۔ آپ نے ہرمز کھولنے پر گفتگو ناکہ بندی ختم کرنے کے عمل سے مشروط کر دی۔ تجاویز میں جوہری اور میزائل پروگرامز پر بات چیت شامل نہیں۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے پر بھی تجویز۔ صدر ٹرمپ ایرانی تجاویز پر اظہار عدم اطمینان کر چکے ہیں۔ ایران میں آبنہ ہرمز کے لیے نئے قانون کی تیاری۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حامد رضا کہتے ہیں کہ ایوان آبنہ ہرمز کے انتظام کے لیے قانون منظور کرے گا۔ اسرائیلی جہازوں کو آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دشمن ممالک کے جہازوں کو گزرنے کے لیے جنگی ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ دیگر ممالک کے تمام جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے باقاعدہ اجازت لینا ہوگی۔ عرب ٹی وی کے مطابق امریکہ کی آبنہ ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے کوششیں تیز۔ امریکہ میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ کے نام سے بین الاقوامی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ قزاقوں کی طرح کارروائی، کمائی ہی کمائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی ناکہ بندی کے دوران امریکی بحریہ قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہم نے بحری جہاز پر چڑھائی کی اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ ہم نے سامان، تیل، سب کچھ لے لیا۔ یہ ایک بہت منافع بخش کام ہے۔ ہم کسی حد تک قزاقوں جیسے ہیں لیکن ہم کھیل نہیں رہے۔ ایران جنگ سے جلدی نہیں نکلیں گے۔ تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران خطے کا غنڈہ بنا ہوا تھا۔ روس ایک دن کی جنگ لڑنے گیا اور 4 سال سے لڑ رہا ہے۔ ہم 8 جنگیں ختم کرا چکے۔ ایرانی میڈیا کا امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں کی ریورس انجینئرنگ کا دعویٰ۔ میدان جنگ کو دفاعی صنعت کے لیے ریسرچ لیبارٹری قرار دے دیا۔ بی بی سی کے مطابق تجزیہ کار ایران میں گر کر نہ پھٹنے والے امریکی اور اسرائیلی میزائلوں کو تہران کی عسکری صلاحیتیں بڑھانے کے لیے اسٹریٹجک موقع قرار دے رہے ہیں۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے 26 اپریل کو رپورٹ کیا تھا کہ پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں 15 امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ ان ہتھیاروں کو ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل اور ریسرچ یونٹس کے حوالے کر دیا۔ ان ہتھیاروں میں GBU-57 بنکر بسٹر بم بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے ثالثی کردار نے لاکھوں انسانی جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کے لیے آنے والے سینئر رہنما خواجہ احمد حسان سے گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کا مقام دنیا بھر میں بلند ہوا۔ خواجہ احمد حسان نے کہا کہ امت مسلمہ کو وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پر فخر ہے۔ اقوام عالم نے پاکستان کے شاندار ثالثی کردار کو سراہا۔ دنیا پاکستان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو PSL کے فائنل میچ کے انعقاد کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم کی کھلاڑیوں، شائقین کرکٹ اور دیگر شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے اجلاس۔ گھریلو صارفین اور صنعت کے لیے بجلی کی کھپت کے حوالے سے سفارشات پیش۔ وزیر اعظم کی بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں نمایاں کمی لانے کی ہدایت۔ توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر زور۔ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو فروغ دینے کی ہدایت۔ بجلی کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت۔ صارفین کو بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کے فروغ پر زور۔ بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا صنعتی اور گھریلو صارفین کو سہولیات دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔
सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बलातातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। घरेलू सारिफीन के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, वसी तर इक़्तिसादी असरात पर भी गुफ्तगू की। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मज़बूत बरादराना ताल्लुक़ात के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। 26 लाख मुसाफिरों के सफ़र की गुंजाइश के लिए मास ट्रांसिट सिस्टम कायम होगा। घक्कड़ता एमनाबाद 31.5 किलोमीटर तवील गुजरांवाला मास ट्रांसिट सिस्टम की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर। मास ट्रांसिट सिस्टम में 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि मास ट्रांसिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। गुजरांवाला के शहरियों को शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का जर्मनी से 5,000 फौजियों के इनखला का हुक्म। अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते इख्लाफात के तनाजुर में किया गया। जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। जर्मन वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका का यूरोप खुसूसन जर्मनी से फौजी दस्तों को वापस बुलाना गैर मुतवक्किल नहीं। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की ज़्यादा जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। जर्मनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत कर रहा है। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली हमले, नबातिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मज़ीद 41 शहरी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। लबनान में शहदा की तादाद 2659 हो गई। इसराइली फ़ौज का मुतादिद कस्बों से शहरियों को इनखला का हुक्म। हिज़्बुल्लाह का ब्यादा में घर के अंदर मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाने का दावा। गाज़ा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी और फायरिंग, 24 घंटे में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले, अमवात में इजाफे का खदशा। अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से 828 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 72,000 से ज़ायद हो गई। आदाद शुमार में मलबे तले दबे हज़ारों अफराद शामिल नहीं। इमदादी टीमों को ज़रूरी आलात की कमी के बाइस लाशों तक पहुँचने में मुश्किलात। रेड लाइन BRT मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबे का मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़ेह बेहतरी महसूस होगी। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को एहसास है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई।